بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاریوں سے گزارش، قرآن کس طرح پڑھاؤ گے، کلاس کس طرح چلاؤ گے؟ اگر قاری ٹھیک ہو گئے تو MA MPA اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو آپ قرآن پڑھاتے ہیں آپ اس کے ساتھ جذبہ، تقوی یہ بھی پڑھائیں، حرام سے بچو یہ بھی پڑھاؤ۔ جو بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں وہ کل کے وزیر اعظم صدر MA MPA ہے، تو ہم اس کو سبق تو پڑھاتے ہیں، اخلاق، ایٹیکیٹس، پرنسپلز، اصول، اس کی تربیت ہم نہیں کرتے۔ تو اس کی تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھائیں، ایک دن اخلاق کے لیے، چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، والدین کی عزت کرنی ہے، استاد کی قدر کرنی ہے، والدین کا پیر دبانا ہے، سر دبانا ہے، مالش کرنا ہے، ان سے جدا نہیں ہونا ہے، ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے۔ آج کل یہ فتنے ہیں، تو آپ ان باتوں پر عمل فرمائیں۔ اخلاق، کردار، میں اسی طرح پڑھاتا ہوں، تقریباً 30 سال ہو گئے۔ مفتی کورس کو پڑھاتا ہوں، کتابیں پڑھاتا ہوں، درس نظامی پڑھاتا ہوں، لیکن الف باتا بھی پڑھاتا ہوں۔ قاری میں نے 5 رکھے ہوئے، لیکن ان کو نصیحتیں کرتا ہوں۔ نمبر 1، قرات تجوید صحیح پڑھاؤ، الف با تا نہ پڑھاؤ، الف بے تے نہ پڑھاؤ، الف ب ت ث زبان کا سر اوپر داندوں کے ساتھ، ح قاف ذال میں زبان کا سر اوپر داندوں کے ساتھ، ثم ذالک، یہ ان کو بتاؤ۔ قرآن تمام عوام نے قاری کے پاس پڑھا ہے، تو کیوں غلط پڑھتے ہیں؟ سارے غلط پڑھتے ہیں، کیوں؟ قاری نے محنت نہیں کی ہے۔ ذال، ث، ح، قاف، جان نہ چھوڑاؤ، جلد بازی نہ کرو، زیادہ ٹائم پڑھاؤ، اللہ آپ کو سب کچھ دے گا، سب کچھ اللہ آپ کو دے گا۔ تو میں آپ کو طریقہ سکھاتا ہوں، جب قرآن آپ پڑھائیں چند باتوں کا آپ خیال کریں۔ نمبر 1، قرآن پڑھائیں، قرات اور تجوید کا خیال کریں، اور اخلاق، اس کا بھی خیال کریں۔ اخلاق، ایٹیکیٹس میں نے بتا دیے۔ دعائیں، مختلف اوقات کی دعائیں، اس کا آپ خیال کریں، ضرور خیال کریں، یاد کر، اس کے لیے الگ دن، بار بار ان سے پڑھوانا اور خود پڑھنا۔ ہم ایک بچے کو کھڑا کر دیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، سارا غلط پڑھتے ہیں۔ تمام قاری بچوں سے پڑھواتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سارا غلط ہے۔ سبحانک اللہم، الف نہ پڑھو میم کے بعد، سبحانک اللہم و بحمدک، دے کا نہیں، و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی، اس طرح۔ اعوذ، حمزہ الگ، عین الگ، ذال میں زبان کا سر اوپر دان کے ساتھ، اعوذ، یہ صحیح پڑھو ان کو۔ وزیر داخلہ نے نہیں پڑھا ہے، وزیر خارجہ نے نہیں پڑھا ہے، چیف جسٹس نے نہیں پڑھا ہے، قاری کے پاس نہیں آتا ہے ان کو قرآن۔ کیوں؟ آپ لوگوں نے صحیح پڑھایا نہیں تھا، وہ تو آپ کے پاس آئے تھے۔ صحیح پڑھاؤ، محنت کرو، خیال کرو، توجہ کرو، اخلاق، دعائیں، قرات صحیح کرو۔ 3، چوتھی بات، 3 بجے آپ نے بیٹھنا ہے، آپ 3 بجے سے پہلے بیٹھیں، 10-15 بچے پہلے آ جاتے ہیں، ان کو پڑھاؤ، جان چھوڑاؤ ان سے، ماشاءاللہ، تو باقی لڑکے ان کو آپ زیادہ ٹائم دے دیں گے۔ اس کا خاص خیال رکھیں۔ جب آپ بچوں کو پڑھائیں، بچے شرارت کرتے ہیں، ان کی شرارت کی طرف توجہ نہ دو، وہ رکتے نہیں ہیں، آپ اپنا پورا پڑھائیں، اور پینسل سے لکھیں، آج آپ کا سبق ہے، یہ تاریخ ہے، یہ ضرور لکھیں تاکہ والدین کو ہی پتہ لگ جائے، اس کے کونے میں لکھے، والدین اس کا خیال کریں۔ قرآن اور قاعدہ اور پارا وہ ضرور کپڑے میں بند ہوگا، اور یہاں انہوں نے پکڑا ہوگا، مسجد میں نہ پھینکے اور پھر آ جائے، پھر ڈھونڈتے رہیں، سارے پارے پھٹ جاتے ہیں۔ قاریوں کو یہ ویڈیو سکھاؤ، دکھاؤ، سمجھاؤ، کمیٹی کے صدر، مسجد کے متولی، کہ اس طرح پڑھاؤ۔ ٹوپی ہوگی، کپڑے میں قرآن اور قاعدہ اور پارا بند ہوگا، دل کے ساتھ پکڑا ہوا ہوگا، لے آئے گا، لے جائے گا، مسجد میں نہیں رکھے گا، یہاں گم ہو جاتے ہیں، پھر سارا ٹائم ڈھونڈنے میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اس سے قرآن کا ادب بھی نہیں ہوتا ہے، سارے قرآن پھٹے ہوتے ہیں، بری بات ہے۔ قرآن ہو تو اس کے لیے خوبصورت تھیلا ہو، قرآن کی عزت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو
ایک دن جو اخلاق کا ہوگا، آپ کرسی پر بیٹھ جائیں، سارے بچے نیچے ہوں گے، ان کو یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ڈرامے نہیں دیکھنا ہے، فلمیں نہیں دیکھنا ہے، گانا نہیں سننا ہے، گناہ سے بچنا ہے، حرام سے بچنا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ پھر جب بچوں کو آپ نے پڑھا لیا 2-3 گھنٹے، اس کے بعد آپ نے شور نہیں مچانا ہے، پڑھو بچوں پڑھو، اے حمید طلحہ، نہیں، اس طرح بیٹھ جاؤ، آواز نہیں نکالنی ہے، ڈنڈا نہیں مارنا ہے، کلاس پر چلنا نہیں ہے۔ تم بھی سن لو، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو بچے، تم بھی غور سے سنو، تم بھی پڑھاتے ہو، تو اپنے بچے کو کہہ رہا ہوں کہ تم بھی غور سے سنو، تم نے اس طرح پڑھانا ہے۔ پھر آپ جب بیٹھ گئے توجہ سے، آپ نے پڑھا لیا، اب بچے سبق پڑھ رہے ہیں، جب آپ پڑھا رہے ہیں وہ شور کریں گے، اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے، شرارت کرنا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرنی، پڑھانا جلدی مکمل کرنا ہے، تاریخ لگانی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، دماغ سے موبائل نکالو، ہاتھ سے بھی موبائل نکالو، دماغ سے بھی موبائل نکالو، ابھی آپ نے چھٹی کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے اس کو بھی دماغ سے نکالو، پوری توجہ سائیکالوجی نفسیات وہ بچوں پر ڈالو، تو اس طرح بیٹھ جاؤ۔ تو آنکھوں سے چہرہ بارو بناؤ، ہنسو مت، اس طرح آپ کا چہرہ نہ ہو اس طرح غصے والا ہو، اشاروں سے آنکھیں نکال کے اٹھنا نہیں ہے، بیٹھے رہنا ہے اپنی جگہ پر، اس طرح شیخ نذیر صاحب نے اس طرح ہم کو کہا تھا، میرے استاد تو نہیں ہے، ایک جگہ پر میں بیان سن رہا تھا تو یہ نقطہ اس کا ہے۔ شور مچاتے ہیں، ڈنڈا مارتے ہیں، بچوں کو مارتے ہیں، آگے پیچھے جاتے ہیں، ہا ہو درز درز، یہ مت کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ پڑھیں گے سکون سے انشاءاللہ۔ بہرحال ہم نے قرات اور تجوید کے کچھ کلپس بنائے ہیں اردو پشتوں میں، آپ بیٹھے بیٹھے گھر پر، جو مالدار لوگ ہیں، ذہین لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، بیوروکریٹ ہے، وہ قاری کے سامنے بیٹھ بھی نہیں سکتے، عالم کے سامنے وہ کہیں گے ابھی تک آپ کو کچھ نہیں آتا ہے، آپ نے جنازے کا سبق نہیں سیکھا ہے، تو اس میں قرات تجوید بھی ہے، قاعدے کے صفحات بھی ہیں، نماز کا سبق بھی ہے، جنازے کا سبق بھی ہے، دعائے قنوت بھی ہے، 10 صورتیں بھی ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے آپ کی قرات تجوید بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ سب کچھ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ وہ ہم سے منگواؤ واٹس ایپ پر 0311440006، ویڈیوز ہم آپ کو بھیج دیں گے، آڈیو بھی بھیج دیں گے، اردو میں بھی پشتو میں بھی، گھر بیٹھے بیٹھے کمرہ اپنے پیچھے بند کرو اور 2-2 گھنٹے اس کے ساتھ پڑھو، تو 15 دن میں 2-2 گھنٹے دے دو، آپ کی قرات تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ تمام قاریوں کو یہ ویڈیو دکھاؤ تاکہ وہ اپنے ینگ جنریشن، نئی نسل کی تربیت کریں۔ والسلام۔